الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے مختصر حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کے کچھ روشن اور تابندہ گوشوں اور پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ ابھی جو موضوع ہے اس موضوع کو ہر کوئی سمجھتا ہے لیکن توجہ نہیں ہو پاتی۔ بس توجہ دلانے کے لیے وہ موضوع منتخب کیا گیا کہ مصطفیٰ کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ عالم ارواح میں انسان ہو تو وہاں پر بھی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جسمانی اعتبار سے پیدا نہ ہوئے، اس سے پہلے جو انسان تھے ان کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت تھی۔ آقا تشریف لانے کے بعد انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت رہی۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو آقا علیہ السلام کی ضرورت رہی، حتیٰ کہ اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بھی وہاں پر بھی مصطفیٰ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور قبر سے اٹھنے کے بعد انسان حشر پہ جاتا ہے، محشر میں جائے گا تو جانے میں راستے میں مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی، اور محشر میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی ضرورت ہوگی۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی ایمان ہے۔ آپ دیکھیں عالم ارواح میں ضرورت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت انور میں اپنے دستے قدرت کو پھیرا، آدم علیہ السلام کے تمام بچوں کو پیدا فرمایا، تمام بچوں کو ہویدا فرمایا، ظاہر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند وعدے لیے، ان میں سے اپنے ربوبیت کا وعدہ لیا، اپنے محبوب کی پر ایمان لانے اور آپ کے تعاون کرنے کا وعدہ لیا۔ اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی چمک رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اندازہ لگائیں، قیامت تک جتنی اولاد ہونے والی ہے ہر ایک آدم علیہ السلام کی پشت میں نظر آ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے ہر ایک کو دیکھا، ان میں سے داؤد علیہ السلام کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اندازہ لگائے آدم علیہ السلام وسیلے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں کو دکھا دیا، تمام انسانوں کو دیکھ لیا۔ تو جب وسیلے والے نے دیکھ لیا تو مصطفیٰ تو وسیلہ ہے نا۔ بہرحال تو دیکھا داؤد علیہ السلام چمکتے ہوئے نظر آئے، رب کی حکمت، ورنہ میرے مصطفیٰ کے نور سے تو سوری دنیا چمک رہی۔ حدیث نوری پڑھیں، معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جیسے رب کی مرضی اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا ساری کائنات اپنے وجود میں اگر محتاج ہے تو مصطفیٰ کے نور کی محتاج ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق پڑھیں، اس کے اندر حدیث نوری مل جائے گی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے کیسے انسان اور جنات اور فرشتوں زمین و آسمان وغیرہ کو پیدا فرمایا۔ تو بہرکیف حضرت داؤد علیہ السلام چمکتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بیٹے داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی عمر ہے، ابھی پیدا نہیں ہے، عمر کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی عمر ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری عمر کے کچھ حصے میرے بیٹے داؤد کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، ایمان لانا تو ضرور مدد کرنا۔ معلوم یہ ہوا وہاں پہ انسانوں کو ظاہر کیا گیا تھا، وادی نعمان میں انسان کو ظاہر کیا گیا۔ ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت کو پہچان لیں۔ وہاں پر ظاہر کرنے کا مقصد مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا اور مصطفیٰ کے وجود کو سمجھانا، ان کی شان کو بتانا۔ معلوم یہ ہوا عالم ارواح میں بھی انسان اپنے وجود میں اگر کسی کا محتاج ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کا محتاج ہے، مصطفیٰ کی شان کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسان کو ظاہر فرمایا، تو وہاں پر بھی انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت رہی۔ آ گئے آدم علیہ السلام زمین پر، آئے زمین پر۔ جب زمین پر آئے تو آنے کے بعد مسلسل آدم علیہ السلام روتے رہے، مسلسل روتے رہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے، آنسو بہانے والی آنکھیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس اگر ذکر ہوتا، مصطفیٰ کریم تذکرہ فرماتے جنت و جہنم کا، تو سب سے زیادہ ابو بکر رویا کرتے تھے، سب سے زیادہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں وہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے، سب سے زیادہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے تھے، تو سب سے زیادہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہانا بہت پسند، کیونکہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سب سے زیادہ آدم علیہ السلام روئے۔ تو رونے والی ذات پہلے نبی کی ہے اور ہنسنے والی ذات ابلیس کی ہے۔ قہقہا لگانے والی ذات کیا کہیں گے؟ مردود ہے۔ تو ہنسا، قہقہا لگایا، اور جب قہقہا لگایا تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ قہقہا لگانا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے اور رونا انسانوں کا طریقہ ہے، قہقہا لگانا یہ ابلیس کا طریقہ۔ اب اگر کوئی انسان رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہا لگاتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز بھی جاتی ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ قہقہا لگانا، ٹھاٹھے مارنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو آ گئے آدم علیہ السلام زمین پر۔ اب زمین پر آنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہاں پر اگر کسی کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ لگا دیا وسیلہ۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام نے بتا دیا مصطفیٰ کی ہر جگہ ضرورت ہے، عالم ارواح ہو یا دنیا کا منظر ہو، دنیا کا معاملہ ہو، مصطفیٰ کی ولادت جسمانی اعتبار سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مصطفیٰ پردہ فرما گئے ہو یا حیات ظاہریہ کی بات ہو، آدم نے بتا دیا مصطفیٰ کی ضرورت ہر جگہ نظر آتی ہے نا، مصطفیٰ کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد، اور یہاں پر تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں حدیث صحیح پیش کرنا چاہیے۔ فضائل کا مسئلہ الگ ہے، باب حکام میں حدیث ضعیف کا اعتبار نہیں ہے۔ باب حکام میں ہاں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آ گئے آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آدم آئے زمین پر، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے اور روتے رہے، برابر آسمان کی طرف سر کو نہ اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات کو سیکھ لیا، پھر توبہ کیا، رب نے قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے بھی بتا دیا اگر خوشی کا کوئی ذریعہ ہے تو مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو خوشی عطا فرماتا ہے۔
اس کے غم کو دور فرماتا ہے. دیکھو نا انسان کے غم کو دور کرتا ہے مصطفیٰ کا ذکر, مصطفیٰ کا وسیلہ. یہی وجہ کہ وسیلہ جب بھی لگاؤ مصطفیٰ کا تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ مصطفیٰ کے ماننے والے ہے نا, اور ناراض بھی ہوتے ہیں کچھ, ان کا مسئلہ ہے. تو آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے تو آدم علیہ السلام نے بھی بتا دیا اچھا ہم لوگ کس کی اولاد ہیں, کس کی اولاد. آدم علیہ السلام نے بتا دیا اگر تم میری اولاد ہو میرے طریقے پہ چلو. ساری دنیا اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتی ہے, ہر کوئی بولتا ہے ہم اپنے باپ کے طریقے پہ چلیں گے. آج کو تو کچھ نادان پیدا ہو گئے, باپ کچھ اور تھا بیٹا کچھ اور ہے. باپ عاشق مصطفیٰ تھا یہ مخالف مصطفیٰ نظر آتا ہے. بولتا ہے ہم نے بہت کام کیا, باپ دادا ہمارے جاہل تھے معاذ اللہ. ارے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. تو علم آیا ہے تو پورا علم حاصل کرو, ادھورا نہیں. کہ نیم حکیم خطرے جان نیم ملا, پورا علم ہونا چاہیے. دو ہی آدمی بچتے گمراہی سے, بالکل علم نہ ہو تو بچ جاتا ہے کیونکہ عقیدت ہے, اور جس کے پاس پورا علم ہے وہ بچ جاتا ہے, اور ادھورے والے لٹکے رہتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بیچ میں لٹکے رہے. تبھی تو نیم ہے وہ. کیا ہے وہ نیم؟ نیم کے معنی آدھا, اور ایک اور نیم ہے جس کا معنی کڑوا. تو یہ آدھا کڑوا بھی ہوتا ہے اور آدھا جو رہتا ہے کڑوا ہونے کے ساتھ ساتھ سڑوا بھی ہوتا ہے, سڑا رہتا ہے بالکل, ہے نا. بہرحال آدم علیہ السلام آ گئے. اب یہاں پہ ایک حدیث تو بار بار پیش کرتا ہوں لیکن موضوع کی نزاکت ہے اس لیے پیش کرتا ہوں. ایمان تازہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک معجم صغیر دوسرا حصہ صفحہ 83 پہ ہے, مستدرک علی الصحیحین دوسرا حصہ صفحہ 615 کے اندر ہے. اور امام حاکم جانتے کیا کہا ہے, غیر مقلد پہلے سنے کیونکہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے, لیکن امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد, اس حدیث کو ضعیف مت کہنا کیونکہ امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی سند مکمل صحیح ہے. اس حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اور عقیدے میں صحیح حدیث نہیں مان لیں گے تو پھر کون مانیں گے؟ تو حدیث صحیح ہے. راویہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ, جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہو گئی, رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو کہا رب یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے پروردگار عالم محمد گرامی کے حق کے صدقے میں, محمد گرامی کے توسل سے میں تجھ سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معاف نہیں فرمایا, ڈائریکٹ معاف نہیں فرمایا. آدم علیہ السلام نے کہہ دیا مولا مانگتا ہوں, ان کا صدقہ لگاتا ہوں, ان کے حق سے مولا معاف کر دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معاف نہیں کیا. پہلے جانتے کیا پوچھا؟ اے آدم یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ, اے آدم تم نے محمد کو کیسے جان لیا, میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا, ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہ کیا, کیسے جان لیا؟ آدم کہتے ہیں مولا میں تو تیرا نبی ہوں, میرے اندر بھی تیرا نور ہے. آدم کہتے مولا لأنک یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک. حضرت آدم علیہ السلام کہتے مولا ایسے جانا کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا میرے اندر اپنی طرف سے روح ڈال دی, میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے تمام ستونوں پہ لکھا دیکھا, ایک پہ نہیں قوائم العرش, عرش کے تمام ستونوں پہ لکھا دیکھا. کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں نے یہ لکھا دیکھا تو جان لیا کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا وہ تیری مخلوق میں تجھے زیادہ محبوب اور پیارا ہے, زیادہ محبوب اور پیارا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں نے جان لیا
کہ تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے جان لیا، رب دیتا ہے تصدیق کا فتویٰ، رب فرماتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم جو تم نے جانا تو سچ جانا کہ میری مخلوق میں وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا۔ اعمال بھی مخلوق ہیں، اعمال میں بھی سب سے زیادہ پیارا نماز، سب سے افضل عبادت، روزہ رب مل جاتا ہے اس سے، اور بہت سارے اعمال جن کے فضائل، بہت سارے اشخاص جن کی شان، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میری مخلوق ہے، اور تمام مخلوق میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے نا، جس کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اے آدم میری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے۔ اب اس کے بعد گفتگو آ گئی، اِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اے آدم جب تم نے ان کے ذریعے سے مانگ لیا، سوال کر لیا، سوال کا لفظ آیا ہے وَإِذْ سَأَلْتَنِي، کیا لفظ آیا ہے؟ وَإِذْ سَأَلْتَنِي، جب تم نے مجھ سے ان کے ذریعے سے مانگ لیا، اے آدم جب تم نے مانگ لیا تو سن لو قد غفرت لک، میں نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا ماننے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ آدم اگر مانگنا ہو تو مصطفیٰ کے توسل سے مانگنا، چاہے وہ ابھی جسمانی اعتبار سے پیدا ہوئے ہو یا نہ پیدا ہوئے ہو، مانگنا تو ان کے توسل سے ہی مانگنا ہے نا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہر جگہ، اب موضوع پہ آئی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم سنو، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، ارے میرا محبوب محمد نہ ہوتا تو اے آدم میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا، تو انسان غور کر لے اپنے وجود میں اگر وہ کسی کا محتاج ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا محتاج ہے، مصطفیٰ کی ضرورت اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو صرف محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور شان کو سمجھانے کے واسطے ہے نا۔ اور حدیث نوری میں تو اور بہت ساری باتیں آئی، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، یہ نہ ہوتے تو جنت کو پیدا نہ کرتا، اے آدم یہ نہ ہوتے تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین کو پیدا نہ کرتا۔ ارے ان زمین آسمان یہ سب تو پہچانتے، مصطفیٰ کی شان کو جانتے، مصطفیٰ کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ابھی تک ضرورت نہ سمجھ سکا۔ معلوم یہ ہوا عالم ارواح میں بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ انسان زمین پر آ گیا تو آنے کے بعد بھی انسان کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے نا، ضرورت ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں ضرورت کا لفظ استعمال کیا میں نے، ضرورت۔ اب اس کے بعد آئیں دوسری قوموں کو بھی آقا کی ضرورت رہی ہے، یہودیوں کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت رہی ہے، نصرانیوں کو بھی ضرورت رہی ہے، تبھی تو وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو نقل فرمایا اور حدیث میں بھی وضاحت ہوئی۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک قرآن نہ آیا تھا تو جب مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو محمد کے صدقے میں فتح یابی کی دعا مانگا کرتے تھے، یستفتحون فتح یابی کی دعا مانگتے تو حضور کے صدقے میں۔ معلوم یہ ہوا قرآن کے آنے سے پہلے، مصطفیٰ کی جسمانی اعتبار سے آنے سے پہلے یہودیوں کو بھی معلوم ہے، نصرانیوں کو بھی معلوم تھا اگر کسی کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی ذات کی ضرورت ہے نا، ان کو بھی معلوم تھا۔ اس کے علاوہ در منصور کے اندر ایک حدیث پاک بھی نقل کی گئی ہے، حدیث پاک در منصور پہلا حصہ صفحہ 464، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان یہود اہل المدینہ
قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتلوا من يليه من مشرك العرب من اسد وغطفان وجهينة وعضلة يستفتحون عليهم ويستنصرون يدعون عليهم باسم نبي الله فيقول اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتنا انك باعثه في آخر الزمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں مدینے میں جتنے یہودی بستے تھے حضور کے آنے سے پہلے جب بھی ان کا مقابلہ مشرکین عرب سے ہوتا، چاہے وہ قبیلہ بنو اسد ہوتا، چاہے وہ قبیلہ غطفان ہوتا، چاہے جوہینہ ہوتا، چاہے عزرہ ہوتا، جب بھی مقابلہ ہوتا تو فتح یابی کی دعا کرتے، مدد مانگتے رب سے، اور دعا یوں کرتے وَيَدْعُونَ عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّ اللَّهِ، اللہ کے نبی کے نام سے دعا کیا کرتے، اللہ کے نبی کے نام سے دعا کرتے تو کیا کہتے اللہم، اے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انصرنا علیہم بِاسْمِ نَبِيِّكَ، اے اللہ ان مشرکین کے مقابل ہماری مدد فرما اپنے نبی کے نام کی برکت سے، اپنے نبی کے نام کی برکت سے۔ ارے نام محمد اتنا پیارا ہے، اگر غیر بھی لگاتا ہے وسیلہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے نا۔ تو یہودی نصارى برابر کرتے رہے، کہتے رہے مولا اپنے نبی کے نام سے ہماری مدد فرما اور قرآن مقدس کے ذریعے سے ہماری مدد فرما۔ الذی وعدتنا انک باعثہ فی آخر الزمان، تو نہیں تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمائے گا، ہے نا۔ تو یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ ضرورت کس کی ہے، ارے بولے نا، ضرورت کس کی ہے، زور سے بولے دیوانے، کس کی ہے؟ ہر جگہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی ذات کی ضرورت ہے۔ ارے یہ ذات تو بہت بڑی بات ہو گئی، نام محمد کی بھی ضرورت ہے نا، حضور کے نام کی ضرورت ہے۔ نام لو اللہ پریشانی دور فرماتا ہے نا، نام لو پریشانی دور فرماتا ہے۔ صحابہ کرام تو پریشانی میں بولتے تھے یا محمدہ، کیا بولتے تھے؟ یا محمدہ۔ اس پہ میرا پورا بیان ہو چکا ہے۔ کوئی عربی گرامر سننے والا، یا ہو سکتا ہے کوئی والی بھی ہو، اپنے یہاں بچوں کے مدرسے چلتے تو اس لیے والی ہو چاہے والا ہو، یا محمدہ میں جو الف ہے ان سے پوچھنا چاہیے یہ الف کون سا ہے، یا محمدہ میں جو الف ہے وہ کون سا ہے، الف استغاثہ ہے کہ نہیں۔ ایک الف وہ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں مدد مانگ رہا ہوں، کیا بتاتا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، یا محمدہ کہہ دیا مطلب کیا، میں مدد مانگ رہا ہوں مصطفیٰ گرامی کی ذات سے۔ البدایہ والنہایہ کی حدیث پاک صحابہ نے پکارا یا محمدہ، مطلب کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ الف استغاثہ البدایہ والنہایہ 10واں حصہ، اس پہ پورا بیان ہو چکا ہے، انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو پھر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو وہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور مبعوث فرما ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ضرورت تو ہر جگہ رکھی ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، سجدے میں جب آئے تو پہلے کہاں گئے بھائی، پڑھیں انوار محمدیہ، پڑھیں المواہب اللدنیہ۔ مصطفیٰ گئے سجدے میں، زبان سے کلمے نکل رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی۔ 40 سال والوں تھوڑا سنو تو صحیح، پیدا ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، ارے زور سے بول، رب حبلی انوار محمدیہ دیکھو، پڑھو المواہب اللدنیہ۔ علامہ قسطلانی کی فرماتے پیدا ہوئے تو کہا رب حبلی امتی، پیدا ہوئے پہلا سجدہ ہوا تو کہا مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، تمہارے یہاں تو 40 میں تو امت کہاں سے آ گئی، تو ہم دیوانے بتائیں گے، ارے میرا نبی جب پیدا ہوا نور تو نبی بن کر، اور جب جسمانی اعتبار سے آیا تو بھی نبی بن کر تشریف لایا۔ تو کہا اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ معلوم یہ ہوا امت کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی۔ تبھی اور ایک بات اور، مصطفیٰ شفقت فرماتے ہیں امت پر،
امت کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی، تو مصطفیٰ تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت حلیمہ نے بتایا ضرورت کس کو سب سے زیادہ ہے، ضرورت کس کو سب سے زیادہ ہے، لے کے چل پڑی، پریشان ہیں، لیکن مصطفیٰ کا قدم جہاں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں آ گئے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا غلاموں پر۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جہالت عروج پر ہے۔ مصطفیٰ آ گئے، انسانیت کو علم کا جام پلا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان عالم بننے میں محتاج ہے مصطفیٰ کا۔ عالم بننے میں کس کا محتاج ہے؟ ارے اقوال مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ اور تقریرات مصطفیٰ کے پڑھنے کا نام ہی تو عالم بننا ہے نا۔ عالم بننا اسی کو کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہر عالم محتاج ہے مصطفیٰ کا، ہر عالم کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ارے میں تو یہ بھی کہتا ہوں بابا کہ ہم لوگ عذاب سے بچے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہم کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان میں جلوہ فروز ہوں گے اللہ انہیں عذاب دے دے۔ معلوم یہ ہوا عذاب سے بچے ہیں تو مصطفیٰ کے وجود کی برکت، مصطفیٰ ہیں اس لیے محفوظ ہے۔ تو ہم لوگ ہر چیز میں مصطفیٰ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ارے بابا ایمان لانے میں بھی ہم کس کے محتاج؟ کس کے محتاج؟ اللہ کو پہچاننے میں بھی ہم کو کس کی ضرورت؟ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، کیسے پہچانا؟ کہا اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، محبوب قل ہوا احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، دیوانوں نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ اور ایسے دور میں مانا جب بتوں کی پوجا عروج پہ تھی، تب آقا علیہ السلام نے بتایا تو ہم لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں تو رب کو پہچاننے میں بھی ہم کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ارے ہمارا عقیدہ سب کچھ مصطفیٰ کی ضرورت بھی تو ہے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، مصطفیٰ آ گئے اللہ نے سب عطا فرما دی، زمین آسمان سب مصطفیٰ کا صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مصطفیٰ کے صدقے میں ہم لوگوں کو ہر چیز عطا فرمائی۔ تو مصطفیٰ کی ضرورت ہر جگہ ہے، عالم ارواح میں ہے، دنیا میں بھی ہے، حضور کی ولادت جسمانیہ سے پہلے بھی اور ولادت جسمانیہ کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اعلان نبوت سے پہلے تو آپ کے بارے میں یہ اشعار پڑھے جاتے تھے، سمال الیتامى عصمت الارامل۔ ارے مصطفیٰ کریم تو ایسے ہیں جو محتاجوں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کی عزت و آبرو ہے نا۔ یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہر چیز میں۔ معلوم یہ ہوا بیواؤں کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی ضرورت ہے نا، تو مصطفیٰ کو، بیواؤں کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، غریبوں کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو مصطفیٰ کی ضرورت۔ یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار تو بہت پہلے ہی بتا چکا ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ ہم غریب رہے، مصطفیٰ آ گئے، اللہ نے دولت سے بھی نوازا اور دولت ایمان بھی عطا فرمائی ہے نا۔ تو مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہر جگہ، تو دنیا میں بھی ضرورت ہے، اور حتیٰ کہ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم کو حضور کی ضرورت ہے، حضور کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں فی رحاب تفسیر کی ایک روایت سنا رہا ہوں میں، 5واں حصہ، صفحہ نمبر 85، جس کے راوی عتبہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آج اگر کوئی بیٹھ جائے، ارے جو پاس میں بیٹھا رہتا اسی کو تو مجاور کہا جاتا ہے، کچھ سمجھنا۔ بولے کہاں سے ثابت؟ قبر کے پاس خدمت کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں نادان سن لیں۔ عتبہ خود کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گئے،
ایک دیہاتی آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ ارے جب وہاں یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ اگر وہاں کہنا شرک ہوتا تو یہاں کیوں نہیں؟ اور وہاں شرک نہیں تو یہاں کیوں شرک ہے؟ فتویٰ ایک رکھو، قانون مت بدلو۔ آج ہم لوگ کو ایڑا بناتے ہیں، بولیں گے کیا تراویح تہجد دونوں ایک؟ ابے گدھے تو کم سے کم وہاں دیکھ جس کو مرکز بناتا ہے، وہاں رمضان میں بھی تراویح الگ پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی اذان الگ ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی تیرا رد کر رہے ہیں، تو ایڑا مت بنا، اس کا مطلب تو وہاں سے بھی نہیں چلتا، کہیں اور سے چل رہا ہے نا، کہیں اور سے چل رہا ہے، ایڑا بنا رہا ہے، بولتا تہجد اور تراویح ایک۔ ارے تہجد وہاں بھی تراویح 20 رکعت پڑھتے، تو 8 ہی پڑھ کے چھٹی لے رہا، اب بولتا ہے وہاں کا قانون۔ بہرحال تو آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت، آپ کے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے بھی بخشش مانگے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کر دے، رسول بھی کیا کر دے؟ بخشش طلب کر دے۔ واستغفرا، باب استغفار سے طلب ماخذ، اس کی خاصیت کوئی عالم یا عالمہ ہو تو سمجھ جائے، طلب ماخذ اس کی خاصیت یا رسول سے بخش، رسول بھی بخشش طلب کر دیں۔ جب رسول بخشش طلب کر دیں لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اپنے حق میں اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کو انہوں نے پڑھ دیا، پڑھنے کے بعد کچھ اشعار کہے۔ اگر ہم پڑھے جا کے بولے گانا گا رہا ہے، ابے نادان صحابہ کرام روضہ رسول پہ جا کے اشعار پڑھا کرتے تھے، آقا کی بارگاہ میں جا کے شعر سنایا کرتے تھے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی سناتے تھے اور حضور کی حیات ظاہریہ میں بھی سنایا کرتے تھے۔ پردہ فرمانے کے بعد اگر ہم جائیں سلام پڑھے، بولے بے ادبی، ہاں چلاؤ مت مصطفیٰ کی بارگاہ میں، چلانا نہیں ہے، ادب سے پڑھنا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کا خیال رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب آگے تم سمجھو۔ تو صحابہ کرام جا کے اشعار سناتے تھے، لیکن یہ مودتے ہوئے شرک و بدعات کے فتوے لگاتے ہوئے ڈائریکٹ بولیں گے گانا گا رہا ہے۔ سنو صحابی سناتے ہیں کیا کہتے ہیں وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِكَ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آیا اپنے گناہ سے بخشش مانگتے ہوئے اور آپ کو رب کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مانتے ہوئے آ گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اشعار گنائے، کیا کہا معلوم؟ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم، کہتے ہیں جتنے لوگ روئے زمین میں لٹائے گئے دفنائے گئے، ان میں سب سے بہتر ذات، ان میں سب سے بہتر ذات، ارے آپ آ گئے زمین پر، زمین خوشبودار ہو گئی اور جتنے تودے ہیں نشیب و فراز ہیں سب آپ کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بریلی کے تاجدار نے یہی تو کہا ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ارے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہے نا؟ تو انہوں نے پردہ فرمانے کے بعد اشعار کہے، پہلا شعر سمجھ میں آیا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم، اس کے بعد دوسرا کہتے ہیں نفس الفداء نفس الفتاء فداء لمعتبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری ذات آپ پر فدا ہو، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں اور زمین پر آپ بسنے والے ہیں، اور آپ بسے ہیں تبھی تو عزت و پارسائی ہے، اور آپ اس لیے جود و سخاوت کے ذریعے بہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اشعار گنگنائے کہ نہیں؟ ارے اب تو بول دو سبحان اللہ یار۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اشعار پڑھے گئے کہ نہیں؟ اگر کوئی سنی جا کے پڑھتا ہے تو بولے یہ نیا نیا کام کر رہا ہے، بے نادان تو نیا،
تیرا کام نیا، ہم تو وہی کرتے جو صحابہ نے کیا ہے، ہم تو وہی کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ عربی تھے، عربی میں گنگناتے ہیں، ہم عجمی ہیں، اردو زبان میں گنگناتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تو سب کی صدایں جانتے ہیں۔ تم لوگوں کی کہتے ہو ہمارے ہاں اردو سیکھے، ورنہ ہم کہتے ہیں عربی سیکھا تو مصطفیٰ سے، اور قرآن سیکھا تو مصطفیٰ سے، نماز سیکھی تو مصطفیٰ سے، اور زبان سیکھی تو بھی مصطفیٰ سے، ہے نا؟ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب سکھا دیا، تو کہتا ہے ہمارے یہاں آ گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی تیرے یہاں کے چپڑ گنڈو جو ہے استاذ بن گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے اشعار گنگنائے، اور گنگنانے کے بعد ثم انصرف الاعرابی، پھر وہ دیہاتی چل پڑے۔ عتبہ کہتے ہیں فغلبتنی عینی، میری آنکھیں مجھ پر غالب آ گئی، میں سو گیا۔ اس کا مطلب کافی ٹائم تک مجاوری کرتے رہے، کافی ٹائم تک وہاں بیٹھے رہے، پر کہتے سو گیا۔ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی، سویا میں نصیبہ بیدار، آقا کو خواب میں دیکھا، حضور تشریف لائے، ارے بابا بازو میں ہے، خواب میں حضور نے بتایا، کہا یا عتبہ الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبہ چلے جاؤ، جو آیا تھا دیاتی اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، ہے نا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا پردہ فرما گئے، پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر گناہوں کو ختم کرانا ہے، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ اور برجستہ کہو کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، ہے نا، برجستہ کہو سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے، تفسیر قرطبی چھٹا حصہ صفحہ 439، البحر المحیط تیسرا حصہ صفحہ 296، اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، باب العلم ہے۔ یہ فرماتے ہم نے آقا علیہ السلام کو قبر انور میں لٹایا۔ کچھ لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، اس پہ میں ایک صاحب کو سمجھایا بھی میں نے، بولے اعلیٰ حضرت تمہارے تو لکھا ہے کہ حضور کی ازواج جو ہے پیش کی جاتی ہیں، شباشی فرماتے، بولے یہ کیا ہے؟ ارے نادان، بولے قبر میں ایسا، وہاں پہ ایسا، ارے تو سنو، مصطفیٰ کی قبر بھی جنت کا حصہ ہے، مصطفیٰ کی قبر بھی جنت کا حصہ، اور مصطفیٰ نے اپنے تخت کو بھی فرمایا جنت کا تخت۔ حدیث سنائی تھی، آتے میرے معاویہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تخت، جنت کے تخت پہ ایک جنتی سو رہا ہے۔ تو جب یہاں جنت کا تخت ہے، مصطفیٰ یہاں آرام فرماتے، ملاقات فرماتے، کوئی خرابی نہیں، تو وہاں کون سی خرابی ہے بھائی؟ دوسری بات، تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر، اس آیت کریمہ کے تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا، میں موبائل میں اس کا فوٹو بھی کھینچ کے رکھا ہوں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان ہر مومن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا وقال علیہ السلام المؤمنون لا يموتون بل ينقلون الى دار من دار الى دار، فرماتے جتنے بھی مومن ہیں یہ مرا نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے حضور نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ ارے مومن یہاں تھا، وہاں تھا، وہاں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کو سمجھے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ علامہ نے جو لکھا ہے، علامہ عقیلی اور سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو ہوگی تو بتائیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں آرام کر رہے تھے آقا علیہ السلام، میں بھی بیٹھا ہوا، 3 دن گزرے تھے، فرما بنفسہ علی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آ گئے، انہوں نے حضور کی قبر انور پر اپنے سر کو رکھ دیا۔ کس کو رکھ دیا؟ یہ مجذوب ہے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہے۔ مجذوب کی صحبت سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فنا فی الرسول ہے، اور مجذوب غیر مکلف ہوتے ہیں۔ رکھ دیا، اس سے دلیل مت پکڑنا، رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہتے ہیں مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سمعنا قولک ووعیت عن اللہ فوعینا عنکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے فرمان کو سنا، اللہ کے فرمان کو سنا، یاد کر لیا، اور اس کو بھی یاد کر لیا جو رب نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت کریمہ کو بھی میں نے یاد کر لیا۔
کہ اگر جانوں پہ ظلم کر لیں آپ کی بارگاہ میں آئے توبہ کرے، رب ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرُ لِي، کہتے میں آ گیا آپ کی بارگاہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں آپ بخشش طلب کر دیں ہمارے واسطے۔ انہوں نے یہ کہا، تعلی فرماتے فنودی من القبر اللہ قد غفر لک، قبر انور سے آواز آ گئی، نادان سن لے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی ضرورت آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن جو نہیں سمجھتے وہ صنم اکبر کہتے معاذ اللہ۔ ارے تم کو صنم نظر آتا ہے اور مجھ کو تو ہر چیز وہی سے نظر آتا ہے، وہی سے سب کچھ نظر آتا ہے، خدا بھی نظر آتا ہے، جنت بھی نظر آتی ہے، جہنم بھی نظر آئے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، ہر جگہ مصطفیٰ کی ضرورت۔ ہم لوگ مر کے قبر میں جائیں گے، وہاں پہ کس کی ضرورت؟ ارے بولو نا یار، کس کی ضرورت؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے قبر میں بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ارے ایسی ضرورت کی آ جائیں، ارے جب گلیاں مہک گئیں مدینے کی اور دیوانے آج بھی خوشبو محسوس کرتے ہیں، آج بھی خوشبو محسوس کرتے ہیں، گلیاں مہک رہی ہیں، مصطفیٰ قبر میں آئیں گے اللہ تعالیٰ قبر کو مہکا دے گا، ہے نا؟ قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہے نا؟ حدیث بھی اس سلسلے میں اس سے پہلے حدیث بھی بتا چکا ہوں، قبر میں حضور کو دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا؟ سب دیکھیں گے لیکن پہچانے گا ہر کوئی نہیں، ہاں ہر کوئی نہیں پہچانے گا۔ جو کہے گا کہ ہم تو یہی غلام ہیں ہمارے سرکار، وہ تو وہاں پر بھی کہے گا سرکار، اور یہ بھائی والے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ، وہاں پر بھی کہتے نا بھیا ہیں میں بڑے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نادان۔ ارے یہ تو وہی نبی ہے کہ امتی بڑھ گیا تھا عمل میں ان سے، معاذ اللہ، کہنا یہ وہی ہے جن کے پیٹ کے پیچھے بھی خبر نہیں ہے۔ اور جب دیوانوں سے پوچھو گے تو دیوانے کہیں گے برجستہ، ہائے منکر نکیر کیا پوچھتے ہو؟ ارے مر کے یہاں پہ آیا ہوں تو انہی کے واسطے آیا ہوں، انہی کے واسطے آیا ہوں، دنیا میں تو نہیں دیکھا، کم سے کم قبر میں تو دیکھ لوں، ہے نا؟ حدیث پاک ابن حبان کی حدیث نمبر 6324، آنکڑا بھی بڑا پیارا ہے، جس کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا المؤمن اذا شہد اللہ الہ الا اللہ وعرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مومن جب گواہی دے لے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اپنی قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لے، قبر میں کس کو پہچان لے؟ کہاں پر؟ فی قبرہی، فی قبرہی، علم والا پہچان لے، جان لے کہ فی قبرہی ہے، مطلب اپنے قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لے۔ تو جب پہچانے گا تو اللہ انہی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت یعنی قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو قبر میں پہچان لیں، معلوم یہ ہوا زیارت ہوگی مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ آئیں گے قبر روشن بھی ہوگی اور قبر خوشبودار بھی ہو جائے گی۔ لیکن سب کی نہیں، آپ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان لوگوں نے سوال بھی بدل دیا، تیسرا سوال وہاں ڈنڈی مار دیے، ڈنڈی میں جانتے ہو کیا بولتے ہیں؟ من نبیوں کا، یہ سوال چلا رہے ہیں تمہارے نبی کون ہے؟ ارے بابا یہ ہے ہی نہیں ہے، پڑھو تو تھوڑا آگے، بخاری کے اندر ایک ہی تو سوال ہے، مسلم کے اندر ایک ہی تو سوال ہے، ابو داؤد کے اندر 3 سوال ہے۔ کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ لوگ جانتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، ماضی میں کیا کہتا تھا؟ بول، ماضی میں کیا کہتا تھا یہ پوچھا جائے گا، یہاں کیا کہتا یہ نہیں، قبر میں کیا کہتا یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ماضی میں کیا کہتا تھا محبوب کے بارے میں۔ تو وہاں تو امام احمد رضا کے ماننے والے کہیں گے ماضی میں تو میں یہی کہتا تھا، یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور یہ صاحب جائیں گے بولیں گے مدینہ پہنچ کے بھی کہیں کا راستہ نظر آتا تھا، کہیں کا راستہ نظر آتا تھا، اور جب دیوانہ کہے گا تو کہے گا ارے
کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ ہم تو یہی کہیں گے پاک در کی، تم گھومتے رہو گوہ میں۔ کہاں گھومتے رہو؟ گوہ میں گھومتے رہو، اور وہ بھی گونگ، سمجھے کہ نہیں؟ گونگی گوہ میں گھومتے رہو آپ، ہم مدینے میں گھوم رہے ہیں۔ تو آقا کی ضرورت وہاں پر بھی ہے۔ ارے یہی نہیں، قبر میں حضور کی ضرورت ہے، قبر سے حشر میں بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت، پل صراط میں بھی ضرورت۔ رضا پل سے اب وجد کر دے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہے نا؟ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، سنیں حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2433، جس کا راوی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ صحابہ کو معلوم ہے اگر کوئی شفاعت کرے گا تو مصطفیٰ کے ذات ہوگی، سب معلوم ہے۔ کہا ریکویسٹ کیا حضور شفاعت کریں آپ ہماری۔ انہوں نے کہا، حضور فرماتے انا فاعل، ارے تم نے کہا ہے نا میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ انا فاعل، میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ شفاعت کریں گے تو محشر ہوگا، لوگ بہت سارے ہوں گے، میں وہاں کہاں تلاش کر کے آپ کے پاس آؤں گا اور کیسے آؤں گا؟ فَأَيْنَ أَطْلُبُ، کہاں تلاش کروں گا؟ مصطفیٰ فرماتے گھبرانا مت، اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے اگر کہیں تلاش کرنا تو پل صراط پر مجھے تلاش کرنا۔ پل صراط پہ مصطفیٰ آئیں گے، حدیث کے اندر آیا مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا رب سلم رب سلم، اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رضا پل سے اب وجد کر دے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضور کہیں گے مولا گزار دے گزار دے گزار دے، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جبریل آ جائیں گے، محبوب آپ کہہ رہے ہیں پروردگار نے مجھے حکم دیا، میں اپنے پروں کو بچھا دیتا ہوں۔ دنیا میں تو آپ کے جو طالب علم ہوتے تھے، آپ کے جو وارثین ہوتے تھے، ان کے لیے پروں کو بچھایا کرتا تھا۔ آج جو آپ کے غلام ہیں، ان غلاموں کے واسطے اپنے پروں کو بچھا رہا ہوں، پروں کو بچھا رہے ہیں۔ جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو، ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے پل صراط پہ تلاش کر لینا۔ اس کے بعد کہا حضور اگر نہ پاؤں تو؟ صحابہ کرام پوری ایک دم پریشانی کا حل دکھا رہے ہیں دنیا کو۔ نہ پاؤں تب آقا فرماتے فطلبنی عند المیزان، میزان پہ آ جانا، وہاں تلاش کر لینا۔ کہا حضور میزان پہ نہ پایا تب؟ کہ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا، وہاں جام پلا رہا ہوں گا، وہیں پہ تلاش کر لینا۔ کہا حضور یہاں بھی نہ پائے تب؟ آقا فرماتے ان تین مقام پر کہیں نہ کہیں میں ضرور رہوں گا، کہیں نہ کہیں ضرور رہوں گا، تین مقام پر تلاش کر لینا۔ برادر اعلیٰ حضرت امام الزمن علامہ زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان بہت شاندار انداز میں کہتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہر جگہ مصطفیٰ کو پکارتا ہوگا۔ یہ ضرورت ہے، اور یاد رکھیں تین مقام ایسے کہ انسان کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اگر کوئی کسی کو یاد کر رہا ہوگا تو مصطفیٰ کی ذات ہوگی جو اپنے امت کو یاد فرما رہے ہوں۔ انا لہا انا لہا، خود حدیث پاک میں آیا، عائشہ صدیقہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جہنم کو یاد کیا، میں رونے لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہوں؟ کہا حضور جہنم کو یاد کیا اس لیے رو رہی ہوں، جہنم کو یاد کیا اس لیے رو رہی ہوں۔ آقا فرماتے گھبراؤ مت گھبراؤ مت۔ کہا حضور کیا رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قیامت میں یاد رکھیں گے؟ آقا فرماتے تین جگہ میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ کر کے بھاگے گا، کوئی کسی مقام پہ یاد نہیں کرے گا۔ تین ایسے مقام ہے۔ پہلا مقام حضور فرماتے ہیں عند المیزان، میزان عمل پر کوئی نہیں یاد کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے میزان عمل بھاری ہے یا ہلکا ہے، معلوم ہو جائے تب یاد کریں گے، ورنہ اس سے پہلے بھائی کو دیکھ کے بھاگو، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، اماں وہ جنت تھی ان کی قدموں کے نیچے، بھاگو اماں کو بھی چھوڑ کے، قدموں کے نیچے جنت تھی اس لیے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اگر ان کی زبان پر جنت ہوتی تو ان کے قدموں میں گر جاتے،
معلوم یہ ہوا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس لیے چھوڑ کے انسان بھاگا، اور مصطفیٰ کی زبان پہ جنت ہے، مصطفیٰ کی زبان پہ جنت ہے، اس لیے مصطفیٰ کو دیکھ کے بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ مصطفیٰ بھی فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی خیری، میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی، حضور نے فرمایا میزان پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے اعمال بھاری ہیں یا ہلکے۔ دوسرا مقام، جب کتاب دیا جائے گا اعمال نامہ، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، کہا جائے گا ہاوم ہائے تباہی اقرؤ کتابیا، پانامہ اعمال، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے اعمال نامہ کہاں ملا، دائیں ملا کہ بائیں ملا کہ پیچھے ملا، کہاں ملا؟ غلام دنیا میں بھی داہنا تھا، آخرت میں بھی داہنا رہے گا، اور غدار وہاں پر بھی پیچھے تھا، یہاں پر بھی پیچھے، وہاں بھی پیچھے رہے گا، سمجھے نا؟ تو مل جائے گا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسرا مقام وہ ہوگا جو صراط کا مقام ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جب صراط پار کر جائیں گے تب یاد کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا، ماں نے یاد کیا، باپ نے یاد کیا، چچا بابا نے یاد کیا، کسی نے یاد نہیں کیا۔ اگر کسی نے یاد کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، مصطفیٰ نے امت کے واسطے سوال کیا۔ آپ پورے بیان کا نتیجہ نکالتا ہوں میں، نتیجہ نکالتا ہوں۔ نتیجہ نکالنے سے ایک بات اور پہلے بتا دوں کہ یہی نہیں بلکہ شفاعت کی گھڑی ہوگی، وہاں بھی کون کام کرے گا؟ سب خاموش کھڑے ہوں گے، اماں ابا بھیا بھیات، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے اشارے کی ضرورت۔ ارے یہی نہیں بابا، کچھ لوگ تو جہنم میں پہنچ جائیں گے، مسلم شریف کی حدیث پاک، وہاں پر یاد کر رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں پورا بدن جل جائے گا، اگر کوئی سلامت رہے گا تو وہ سجدے کے مقامات جو سلامت رہیں گے۔ ارے جہاں سے سجدہ کیا ہے وہ چمکتے ہوں گے جہنم میں بھی، وہ کہاں چمکتے ہوں گے؟ آقا فرماتے جلے گا نہیں وہ حصہ، حضور فرماتے جلے گا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ ارے جتنے آپ کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے وفادار ہیں، وہ آپ کو جہنم میں یاد کرتے، محبوب جاؤ نکال کے جنت میں داخل فرماتے۔ وہاں پر بھی ضرورت کس کی پڑی؟ زور سے بولو یار، کس کی ضرورت پڑی؟ مصطفیٰ کی ضرورت پڑ گئی۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں بھی ضرورت ہے مصطفیٰ کی، قبر میں بھی ضرورت ہے کس کی؟ آپ لوگ بولو نا بھائی، قبر میں کس کی ضرورت ہے؟ اور پل صراط میں کس کی ضرورت؟ میزان پہ کس کی ضرورت؟ اور حوض کوثر پہ کس کی ضرورت؟ اور جنت میں جانے کے لیے کس کی ضرورت؟ ارے جنت کا حقدار بننے کے لیے بھی کس کی ضرورت؟ مصطفیٰ کی ضرورت، اور جگہ مصطفیٰ کی ضرورت۔ اب جو نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ اب نتیجہ میں یہ نکالنا ہوں، دنیا میں مت دیکھو بھیا ناراض، ابا ناراض، ای ناراض، او ناراض۔ ارے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جو گستاخ ہو گیا نکال کے پھینکو، کہ گستاخ قبر میں نہیں آئے گا بچانے کے لیے، اگر کوئی قبر میں بچانے کے لیے آئے گا تو مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ اور جاؤ پل صراط میں کوئی بچائے گا تو مصطفیٰ بچائیں گے، یہ نہیں آئیں گے بچانے کے لیے آپ کو۔ یہی وجہ کہ بریلی کے تاجدار نے کہا جو ہر جگہ کام آئے گا تم اس کے بن جاؤ، تم اس کے بن جاؤ، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو آقا کی بارگاہ میں پڑھ رہو تو نتیجہ یہی نکلا کہ آج ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ صلح کل یعنی تمام مذہبوں سے، شیعوں سے بھی کمپرومائز، وہابیوں سے بھی کمپرومائز، قادیانوں سے بھی کمپرومائز، اور غیر مقلدوں سے بھی کمپرومائز، سب سے کمپرومائز۔ بولے میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، ارے بابا تم خلاف نہیں بولتے تبھی تو تم برے ہو۔ اور جو خلاف بولتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کھانا خراب ہونے کے لیے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی کافی ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی کافی ہے۔ کھانے کے اندر دیکھ چڑھی ہے، پلاؤ پک رہا ہے، بچے نے بڑے اچھے اچھے قطرات گرا دیے دو چار، اب بتاؤ کھانا کھاؤ گیا؟ ارے کھانے میں تو سوچ رہے ہو یہ کہ ایک دو قطرہ چلا گیا پورا خراب ہو گیا، عقیدے میں کیوں نہیں سوچتے
ایک عقیدہ خراب ہو گیا، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ، وہ مصطفیٰ کے در کی بارگاہ کا گستاخ ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں آئیں گے آپ کو قبر میں بچانے کے لیے. اگر قبر میں کوئی بچائے گا تو مصطفیٰ کی ذات ہوگی، ہر جگہ ان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائے، انہی کی غلامی میں زندگی اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور حشر میں ان کا سایہ کرم عطا فرمائے. دوران بیان جو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.